پائلٹ شارٹیج، کمرشل پائلٹس کی شارٹیج. اتنے پائلٹس ہیں نہیں، 350 پائلٹس کی 250 ملین کی عوام ہے. 6000 فلائٹس امریکن ایئر لائن آپریٹ کرتا ہے دن میں. 70s تک یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ٹرانزیشن کا ہب تھا. اچھا، پاکستان کے اپنے حالات ایسے نہیں ہیں کہ جہاں آپ اس کو ڈیولپ کر سکیں ایز اے میجر ٹرانزیشن ہب. کہ یہ سارا انفراسٹرکچر یا راؤٹ اسٹرکچر اگر دیکھ لیں وہ کیٹر کرتا ہے لوگ مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں یا پھر یو کے وغیرہ میں ڈائسپورا. انٹرنیشنل آپ کی جو آؤٹ لک تھی وہ تو اب نہیں رہی نا. لائک اگر ایک پائلٹ ہے وہ A320 فار ایگزامپل فلائی کر رہا ہے اور وہ کسی فارن ایئر لائن کے لیے آتا ہے، اس کو CAA اس کے کریڈینشلس کو دیکھ کے اس کو ویلیڈیٹ کر سکتی ہے پاکستان میں آپریٹ کرنے کی. فلائی کرنے کی لمیٹیشن نہیں ہے، وہ جسٹ آپ کا لوکل اتنا ریپڈلی پروڈیوس نہیں کر سکتا. پے کی بھی تو بہت ایک بڑی وہ ایک ایلیمنٹ ہے نا کہ لوکل پائلٹس کو کیا پے مل رہی ہے، فارن پائلٹس کو کیا پے مل رہی ہے. You have to pay a premium to get a foreign talent. مطلب کوئی پاکستان میں کیوں آئے گا؟ پچھلے دنوں پہ ایک یہ بھی خبریں آتی تھی نا کہ ایئر ہوسٹسز کینیڈا کی طرف جا کے غائب ہو رہی تھی. Ask this is a question for Justin Trudeau, not me. السلام علیکم ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سب صحیح ہوں گے. لیٹ علی شو یو کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. پاکستان میں ہم یہ خبر بڑے عرصے سے فالو کر رہے ہیں، شو بھی کر چکے ہیں اس کے اوپر. پائلٹ شارٹیج، کمرشل پائلٹس کی شارٹیج کو لے کر ہم نے آپ کے لیے پروگرام کیا کچھ ہفتے پہلے اور اس کے بڑی ریاکشنز بھی آئیں. لوگوں کا کہنا تھا کہ جی اتنے پائلٹس ہیں نہیں، انڈسٹری بھی آپ کی اسمال ہے. ہم بات کر رہے ہیں 350 پائلٹس کی، 250 ملین کی عوام ہے، آبادی ہے پاکستان کی. تو اتنی لمیٹڈ ایویشن انڈسٹری کیوں ہے؟ اور ایک طرف تو کمرشل ایئر لائنس کی ہم بات کرتے ہیں جو انٹر کیا ہے، جنہوں نے مارکیٹ کے اندر پروفیٹیبل بھی ہیں کچھ وہ، مگر جو سب سے بڑی ایئر لائن آپ کی ہسٹوریکلی رہی ہے اسٹیٹ اونڈ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس، ان کے کیا حالات ہیں؟ اس کی پرائیویٹائزیشن کو لے کر بھی بات کی جا رہی ہے. 2 کمپنیز بھی کریٹ کر دی گئی ہیں اور بھی ایسٹس ہیں. تو ایک بہت ہی ٹچی ٹاپک ہے اور اپیرنٹلی ایسا ٹاپک ہے جس کی لوگوں کو، ہمارے ویورز کو بہت جاننے کی یعنی تھوڑی رہتی تو ہے دل کے اندر کہ آپ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک کے ساتھ، آپ کی ایویشن انڈسٹری کے ساتھ، آپ کی ایئر لائنس کے ساتھ. تو آج اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں میرے بڑے اچھے دوست علی مظہر صاحب امریکہ سے. یہ ہوتے ہیں امریکن ایئر لائنس کے اندر ایک اینالسٹ، آپ انہیں کہہ لیں. ان کا تعارف میں میرے خیال سے خود ہی کرا دیں تو یہ بہتر ہے. مگر علی، تھینک یو فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں 2 باتیں کروں آپ کے ساتھ. اور میرا نہیں تعارف قابل بس تو آپ. اتنا ہی کافی ہے کہ میں امریکہ میں ہوں اور امریکن ایئر لائنس کے لیے کام کر رہا ہوں. سو بیسکلی آپ امریکہ تو کی بات اپرچونٹی کرتے ہیں، زیادہ ہیں. سنتے ہیں کہ وہاں پہ 4000 فلائٹس ٹیک پلیس ایوری ایئر، ایوری ڈے کر کے، نہیں دن کی یعنی 4000 نہیں فلائٹس. مور دین دیٹ. 6000 تو خالی امریکن ایئر لائن کی ڈے میں آپریٹ ہوتی ہیں. 6000 فلائٹس امریکن ایئر لائن آپریٹ کرتا ہے دن میں. آلموسٹ یا پاکستان میں میرے خیال سے کیا سال میں جا کے ہوتی ہے یا مہینے میں ہوتی ہے؟ کیا آپ بتائیں گے ذرا، کمپیئر کریں مطلب گے وہ تھوڑا اس اسے کو ذرا. وہ ایپل اینڈ اورنجز کمپیریزن ہو جائے گا. وہی تم کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں ہاں. مطلب اس کی وجہ ایک تو اس ملک کا جیوگرافی ہے سب سے ایک، کیونکہ وہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، بہت زیادہ پھیلا ہوا کنٹری ہے. ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ سب ایک ڈسٹینس تو بالکل پی آئی ایسے اے ہی کو ہے. اس کے اندر رکھیں، اگر کانٹیکٹ دیں اس کانٹیکٹ کو پی آئی اے کو رکھتے ہوئے. اچھا پی آئی اے کے ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں، بٹ ایک اس میں جو سب سے بڑا اس کا ایشو اگر آپ اس کو بریک ڈاؤن کریں نا، ایٹیز ایٹیز کے بعد کچھ تو وہی کہ پاکستان کی خود اکنامک کنڈیشنز یا اکنامک سچویشن اس طرح کی نہیں تھی اس میں پی آئی اے گرو کرتی. پھر جیو پولیٹیکل سچویشن کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آس پاس کیا ہو رہا. 70s تک یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ٹرانزیشن کا ہب تھا. اٹ واز کنیکٹنگ ایسٹ ٹو ویسٹ اینڈ ویسٹ ٹو ایسٹ. وہ بھی شفٹ ہونا شروع ہو گیا آپ کی جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے دبئی، اینڈ ناؤ مور ریسنٹلی وہ پھر چلا گیا ہے ٹرکی.
اچھا پاکستان کے اپنے حالات ایسے نہیں ہے کہ جہاں آپ اس کو ڈیولپ کر سکیں ایز اے میجر ٹرانزیکشن ہب. ٹھیک ہے، مطلب آپ اگر کسی سے پوچھیں یار پاکستان سے ٹرانزٹ کرو گے، لائک 9 out of 10 ول سے لائک نہیں نہیں بھائی مجھے کہیں اور سے بھیج دو. That's simple. تو جب تک وہ حالات چینج نہیں ہوں گے تو یہ جو پی آئی اے جس طرح سے آپریٹ کرتی تھی پہلے وہ پاسبل نہیں ہے. دوسرے یہ کہ کیا مطلب آپ سمجھائیں گے 78. کس طرح آپریٹ کرتی تھی اور اچھا اب کیا ہوا ہے؟ جو آپ کی ٹارگٹ آڈینس جو آپ جس مارکیٹ کو آپ کیٹر کرتے تھے نا، اب وہ تو رہی نہیں نا. جو ایسٹ اور ویسٹ کو جس طرح آپ کنیکٹ کرتے تھے تو وہ تو اب اس طرح پاسبل نہیں ہے. دوسرے اس کی وجہ سے ہوا ہے کہ پی آئی اے بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہوگی اپنی ایتھنک پاپولیشن پہ. اب آپ پی آئی اے کا سارا انفراسٹرکچر یا راؤٹ اسٹرکچر اگر آپ دیکھ لیں وہ کیٹر کرتا ہے جو ہمارے لوگ مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں یا پھر یو کے وغیرہ میں جو ڈاسپورا اس کو سرو کرتا ہے. تو وہ انٹرنیشنل اپیل جو ہے یا انٹرنیشنل آپ کی جو آؤٹ لک تھی وہ تو اب نہیں رہی نا، بہت ہی ایتھنک ایئر لائن ہو کے رہ گئی ہے. بیسکلی جو ڈیٹس تھے پی آئی اے کو دو کمپنیز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے، دو اینٹیز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. آپریشنل ایک طرف ہے اور دوسری طرف جو ڈیٹس ہیں وہ اب حکومت نے اپنی طرف لے لی ہیں اس کمپنی کو. تو کوشش کی جا رہی ہے کسی طریقے سے اس کو فلوٹ کر دیا جائے. مطلب دیکھنے کی بات ہے کہ اس کو ایکوائر کون کرتا ہے، اور اس میں بھی کون کر وہ بھی سکتا جو ہے ایکوائر ایکوائر؟ کر it's a $1 million question. So $250 مے بی million مور دین اے ملین question. ڈالرز، مے بی مور دین اے ملین ڈالرز. اچھا یہ آپ نے کہا پی آئی اے کے ساتھ مسئلے بھی آئے تھے نا یورپین فلائٹس کے اوپر، کچھ ٹیکنیکل ایشوز تھے، پھر رینٹ کرنے کی بات ہوئی کہ پلینز رینٹ کر کے چلائے جا رہے تھے. تو اس کے اوپر بھی تھوڑا ہمیں بتائیں ذرا. نہیں لیزنگ جو ایئر کرافٹ لیزنگ ہے تو بہت ہی کامن پریکٹس ہے، بہت کامن پریکٹس ہے. 80s تک یہ ہوتا تھا کہ جو ایئر لائن ہے وہ اون خود کرتی تھی جہاز، پر 80s کے بعد سے آہستہ آہستہ یہ کہ ایک لیزنگ کا کانسیپٹ آیا کہ جس میں ایسٹ کسی اور کا ہوتا ہے اور وہ آپ لیز پہ ایکوائر کر لیتے ہیں. اس کے ایڈوانٹیجز ہیں، اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ آپ اپنا فلیٹ کی ایوریج ایج ینگ رکھ سکتے ہیں. اگر میں جہاز خریدتا ہوں خود سے تو اب ناؤ ایک ایئر کرافٹ کی آن دی ایوریج 25 سے 30 سال ایک لائف ہوتی ہے. ناؤ آئی ایم ٹائڈ ٹو دیٹ ایسٹ فار دا نیکسٹ 30 ایئرس. وہ ایج بھی ہوگا اور اوور دا ایئرز اس کے اندر لائک 8 سال کے اندر آن دی ایوریج انٹیریئر اس کا میجر انٹیریئر کی ماڈیفکیشن ضروری ہوتی ہے، جو کہ اگر آپ دیکھ لیں پی آئی اے کے 777 کے اندر وہ جب آئے تھے وہی انٹیریئر اب تک فلائی کر رہا تھا، جسٹ وہ آؤٹ ڈیٹ ہو جاتا ہے. اینڈ دیٹس اے ویری سگنیفیکنٹ کیپٹل انویسٹمنٹ. تو آپ پروڈکٹ اپنا مینٹین کر سکتے ہیں، آپ جہاز کی ایوریج اپنے فلیٹ کی ایوریج ایج کم رکھ سکتے ہیں، اس سے فیول ایفیشنسی آ جاتی ہے اگر اپنے نئی ٹیکنالوجی کی جہاز لے کر آ رہے ہیں. تو there is lots of advantages, but financially you have to keep a balance between کہ ایک لیوریج جسے فائنینشیل لیوریج کہتے ہیں، مطلب آپ کا ڈیٹ ورسز ایکوٹی کا ریشو کیا ہے. اگر آپ بہت زیادہ آپ ڈیٹ کیری کریں گے بیکاز آف دیٹ لیزنگ، دین ایک اسٹریس کریٹ کر رہے ہیں آپ اپنی فائنینشیل اسٹریس کریٹ کر رہے ہیں. تو وہ there is a fine line between لیز اینڈ اونرشپ کا جو ریشو ہوتا ہے. بہرحال اٹس اے کامن پریکٹس، لائک بہت ساری چھوٹی ایئر لائنس کے لیے وہ اتنا زیادہ کیپٹل ڈپلوائے نہیں کر سکتے، تو اٹس این ایزیئر وے فار دیم. جہاں پہ ہم نے یہ شو جو کیا تھا کہ 300 350 کے لگ بھگ پائلٹس ہیں پاکستان کے اندر ٹوٹل، اس کے اندر سے اگر 10% بھی بلیڈ آؤٹ ہو رہے ہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اور ایئر لائنس کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کا امپیکٹ تو آ رہا ہے لوکل انڈسٹری کے اوپر. اچھا اس پہ تھوڑا سا میں نا ایک جو میرا اور آپ کا ڈسکشن ہو رہا تھا وہ اور جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی وہ یہ کہ پچھلا جو آپ کا ہوا تھا نا پہاڑ کا جو آپ نے اس میں رپورٹ کیا تھا، اس میں 2-3 چیزیں نا کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں. ایک نمبر 1 ایک چیز یہ ڈسپیل کر دینی چاہیے کہ ہم نا ہر چیز کو پاکستان میں ان جنرل ہم بڑے
کانسپریسی کے انداز میں دیکھتے ہیں، وہ پتہ نہیں کون سا یہ سینسٹر ڈیزائن ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے. نمبر ایک کہ جو فارن پائلٹس کی ہائرنگ ہے، اگر آپ سی اے کے رولز دیکھیں تو اس کے اندر پروویژن ہے کہ فارن پائلٹس کو ایک ایئر لائن لے کر آ سکتی ہے. اس کی ویلیڈیشن کا جو لائک اگر ایک پائلٹ ہے وہ A320 فار ایگزامپل فلائی کر رہا ہے اور وہ کسی فارن ایئر لائن کے لیے آتا ہے، اس کو سی اے اس کے کریڈینشلس کو دیکھ کے اس کو ویلیڈیٹ کر سکتی ہے پاکستان میں آپریٹ کرنے کے لیے. ہاں اس کو ہوتا ہی ہے کہ انہیں 3 مہینے کے بعد اسے دوبارہ وہ اپنے کریڈینشل دوبارہ ویلیڈیٹ کرانے ہوتے ہیں، اور اس کی ایکسٹینشن ہے کہ میکسیمم وہ 1 سال کے لیے ویلیڈیشن آپ کو دے سکتے ہیں اور وہ رینیو ہو جائے گی. تو وہ فلائی کرنے کی لمیٹیشن نہیں ہے، وہ جسٹ آپ کا ویلیڈیشن کی لمیٹیشن ہے. اچھا اب یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ہو اس وجہ سے رہا ہے کہ اب آپ کو یہ اٹس اے سپلائی چین پرابلم. اچھا سپلائی چین کیا ہے؟ اگر ایک پائلٹ لیٹس سے آپ ڈے زیرو ہے اس میں انڈکٹ کرتا ہوں whether he's a commercial CPL holder or he's a ایکس ایئر فورس جس نے سی پی ایل لے لیا ہے اس کو ایک ایئر لائن انڈکٹ کر دیا. سو فرسٹ تھنگ ہی ہیز ٹو گو تھرو از ٹائپ ریٹنگ. اچھا ٹائپ ریٹنگ کیا ہوتی ہے؟ ٹائپ ریٹنگ یہ ہوتی ہے کہ اینی ایئر کرافٹ وچ از اوور 12,500 pounds اور از پاورڈ بائی جیٹ انجن، اس کے لیے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کی ایئر کرافٹ اسپیسیفک ٹریننگ ہوتی ہے جس میں آپ مطلب it's a big complex machine, so a pilot needs to understand its unique behavior, its unique operating mechanisms and all the systems. ٹھیک ہے. Then they get their licenses get endorsed. Okay, now he's a type rated on such and such airplane, 320, 737, 380, 747, etc. اچھا اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ وہ نمبر ایک اٹ ہیز ٹو بی ڈن آن اے سیمولیٹر. تو پہلی سپلائی چین کی پہلی نوڈ آ گئی سم. اب سمس کی اویلیبلٹی، سم از ناٹ سم تھنگ دیٹ از ریڈیلی اویلیبل 24/7. مطلب پوری دنیا میں مطلب اچھی ایئر لائن کے پاس تو خیر اپنے ہوتے ہیں، بٹ دیز ٹریننگ انسٹیٹیوشن دے آر فیو ناٹ ہنڈریڈس. تو ایک سب سے پہلا باٹل نے کیا گیا کہ ایئر لائن کو آپ کو اسکیجول کرنا ہے کہ ان کا ایک بیچ آف پائلٹ جائے گا سرٹن جگہ پہ جہاں پہ وہ سیمولیٹر اپنی سیمولیٹر ٹریننگ کرے گا. اچھا اس سیمولیٹر ٹریننگ کرانے کے لیے آپ کو چاہیے ایس ایف آئی اور ایس ایف ای. واٹ از ایس ایف آئی؟ سنتھیٹک فلائٹ ٹریننگ انسٹرکٹر، جو سیمولیٹر پر آپ کو ٹرین دیتے ہیں، اور اسی کا وہ ایگزامینر آپ کو چاہیے. سیکنڈ باٹل نیک. تھرڈ از ونس پائلٹ گیٹس تھرو دیٹ، دین وہ جب فلائنگ شروع کرتا ہے دین ہی ہیز ٹو فلائی انڈر سپرویژن ود واٹ از کالڈ ٹی آر آئی ٹائپ ریٹنگ انسٹرکٹر. اچھا دین ہی ہیز ٹو بی چیکڈ آؤٹ آن the routes that he's supposed to fly on. اس کے لیے ہونا چاہیے آپ کے پاس ٹائپ ریٹنگ ایگزامینر ٹی آر ای. تو یہ پرابلم جہاں آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کہ شارٹیج آف ٹی آر آئی اینڈ ٹی آر ایز ان پاکستان. 300 پی آئی اے کے علاوہ 300-350 کا ہی پول آپ بتا رہے تھے نا. تو اگر اس میں سے لیٹ سے 30%، 30 لوگ بھی چلے جاتے ہیں، اٹس اے 10% ڈیلٹا، رائٹ؟ یہ کہاں سے پورا ہوگا؟ تو ایک اسٹریس فورن آ گیا پائلٹ سے ہوگا سسٹم کے پورا، اندر. رشین پائلٹ لے کے فائرن آئیں گے آپ. پائلٹ کیونکہ آپ کا لوکل اتنا ریپڈلی پروڈیوس نہیں کر سکتا سسٹم، تو یہ آپ کو That باہر makes سے a lot of لانے پڑیں گے. sense. جو کنسرن ہے نا جو پائلٹس کا، لوکل پائلٹس کا، وہ بالکل جینوین ہے. اور اس میں جو اس دن بات ہو رہی تھی کہ اس میں پرابلم سیکیورٹی یا سیفٹی کا نہیں ہے. جو پرابلم اس کے اندر ہے یہ اٹس اے بینڈ ایڈ سولوشن کہ وہ ابھی ٹیمپرریلی آ جائیں گے. ہاں دستی کر دو، دستی کر دو. ہاں ابھی تو یہ چل جائے گا. 1 سال بعد کیا ہوگا؟ 1 سال بعد یہ ہوگا کہ اب یہ جہاں سے بھی پائلٹس آ رہے ہیں، اب ایک نمبر ہے کہ اگر میں سی اے اس کا 1 سال کے لیے بھی اس کو ویلیڈیشن دی گیا، 1 سال بعد وہ پھر
ایک گرے ایریا میں کھڑا ہوگا پائلٹ کہ یار اچھا میرا بھی پھر میرا رینیو ہوگا، پھر میں اپنی جاب کنٹینیو کروں گا. ایئر لائن بھی وہی پروسیس کر رہی ہوگی، اچھا یار یہ 10 پائلٹ ہیں، ان کی پھر ویلیڈیشن بھیجنی ہے ہمیں. آپ نے کاسٹ آف ٹریننگ کی بات کی، اس کے اندر پے کی بھی تو بہت ایک بڑی وہ ایک ایلیمنٹ ہے نا کہ لوکل پائلٹس کو کیا پے مل رہی ہے، فارن پائلٹس کو کیا پے مل رہی ہے. فورن you have to pay like a premium to get a foreign talent. مطلب کوئی پاکستان میں کیوں آئے گا؟ کوئی مطلب اگر کہیں لیٹس سے میں کہیں مطلب like you see what I'm trying to say here. مطلب that ہاں آپ not صحیح کہہ many رہے ہیں لکھیں کہ اگر آپ پائلٹس کا تو نہیں، پائلٹس کا تو اتنا نہیں پتا، اگر میں بٹ خیر لائک پائلٹ میں A320 پہ کیپٹن ہوں، ٹھیک ہے I have 10,000 hours on A320. Pakistan may be the last few countries that I'd be looking to come and work. Not because what's happening in Pakistan, but I have options elsewhere, better options. اٹ میک As a سینس. اور اپنا پائلٹس تو اپنی foreigner, جگہ like, پہ، you know, مگر it's پچھلے دنوں پہ ایک یہ بھی خبریں آ رہی تھی نا کہ ایئر ہوسٹسز کینیڈا کی طرف جا کے غائب ہو رہی تھیں. تو پی آئی اے کی ایئر ہوسٹسز، تو یو ہیو اے پوائنٹ کہ کون آنا پسند کرے گا پاکستان اس انوائرمنٹ میں. ask. This is a question for Justin Trudeau, not me. چلیں علی، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت ہی انٹرسٹنگ کانورسیشن تھی یہ، اور آپ نے بہت نقطوں پہ یہ اٹھائے، بڑے امپورٹنٹ، یعنی پورا پروسیس ایک طریقے سے ہمارے ویورز کو آپ نے سمجھا دیا اس آدھے گھنٹے میں کہ یہ کیا سچویشن ہے، کیا اس کی ٹیکنیکلٹیز ہیں، اور آف کورس ہیومن نیچر کس طرح ہمیں بتاتی ہے کہ یار اپنا کوئی بھی جاب اگر آپ کر رہے ہیں، آپ کو بہتری کی طرف ہی اپنا امپروو کر کے آگے بڑھنا ہی ہوتا ہے. اور پاکستان ایک بینڈیڈ اپروچ لے رہی ہیں جو اتھارٹیز ہیں وہاں پہ، یار کہ یہ گیپ جو آ رہے ہیں ہمارے پاس، اس کو ہم اس طریقے سے حل کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا علی مظہر، جو ہمارے ساتھ میں جوائن کر رہے تھے امریکہ سے. What do you guys think about this content? Do like, subscribe and share، اور کامنٹ ضرور بھیجتے رہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی بار تک اللہ حافظ.